الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم نے نواب محسن الملک والا سبق پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، تو اس کا ہم نے کچھ حصہ پڑھا تھا، کچھ تعارف تھوڑا سا پڑھا تھا۔ جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ ایک نواب تھے اور سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے، اور ریاست حیدرآباد کا انتظام و انصرام جب انہوں نے سنبھالا تو ایک مثالی کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ تو اس بارے میں ہم نے تھوڑا سا ان کا تعارف پڑھا ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ جس زمانے میں نواب صاحب پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا، مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا۔ اس کے متعدد اسباب تھے، یعنی جس دور کی بات ہو رہی ہے 1870 سے 1961 کا دورانیہ، جنگ آزادی جو ہے اس کا ٹائم گزر چکا تھا۔ تو یہ ایسا ٹائم تھا جب مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑا ہوا تھا، اور کیونکہ انسان جب شکست خوردہ ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کو جب زمانے کی ٹھوکریں لگتی ہیں اور وہ شکست خوردہ ہوتا ہے اور وہ پریشان حال ہوتا ہے، تو ضرور اس وقت اس کو ایک ایسے روحانی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو سنبھالا دے سکے۔ تو انسان کا دل قدرتی طور پہ ایسے وقتوں میں اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وقت تھا جب مسلمانوں کا مذہبی جذبہ جو تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا، کیوں کہ اپنے حکمرانوں کی عیاشیوں کے سبب مسلمان اپنا وطن جو ہے وہ گنوا چکے تھے، مسلمان غلام ہو چکے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں کا جو مذہبی جوش و جذبہ ہے وہ پھر سے مسلمان جو تھے وہ اپنے رب کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے متعدد اسباب تھے، بہت سارے اسباب تھے، وجوہات تھیں۔ ان میں سے شاید ایک یہ بھی تھا کہ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے، کہ دنیاوی معاملات میں جب بھی انسان کو پریشانیاں آ گھیرتی ہیں، جب بھی انسان مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہ مذہب کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے جب انسان مایوس ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، تو سوائے اللہ تعالیٰ کے سایہ عاطفت کے انسان کو کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ملتی۔ اور صرف ہمارا ہی نہیں، آپ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، جیسے انتہائی جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت گاہوں میں، چرچ میں، مندروں میں اپنے طریقے سے وہ لوگ رب کو، اپنے گاڈ کو، دیوتا کو، جس کو بھی پکارتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے انڈائریکٹلی، وہ اپنے اس وقت جب وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی طاقت ہے، نادیدہ طاقت ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن ہماری مدد کر سکتی ہے۔ مسلمان دولت و اقبال، جاہ و ثروت سب کچھ کھو چکے تھے۔ دولت اور اقبال یعنی شان و شوکت، بلندی، جاہ و ثروت، یہ مرتبہ اور مال و دولت سب کچھ ان کا ختم ہو چکا تھا۔ ایک مذہب رہ گیا تھا، اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کے پاس بچا ہی کچھ نہیں تھا، سلطنت چھن گئی، مال و دولت چھن گیا، اختیارات چھن گئے، سبھی کچھ اب ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ تو انہوں نے کہا ایک ہمارے پاس اب ہمارا ورثہ جو ہے وہ مذہب ہے، تو اس کو سنبھالو۔ ذرا سی بدگمانی پر بھی ان کے جذبات بھڑک اٹھتے تھے، اور اس وقت شاید ہی کوئی ایسا مصنف یا ادیب ہو جس نے مذہب پر قلم فرسائی نہ کی ہو۔ قلم فرسائی، تحریر کرنا، ہر لکھنے والے نے مذہب کے اوپر اس کو موضوع بنایا، اس کے بارے میں لکھا، چاہے وہ شاعر تھا، چاہے وہ مصنف تھا۔ قلم فرسائی کرنا، تحریر کرنا، قلم اٹھانا، لکھنا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جنہیں مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ سمجھتے تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا۔ کہ جن لوگوں کو اب نیچر کا کانسیپٹ جو ہے یہ سر سید دور میں آیا، ٹھیک ہے، کہ ادب جو ہے وہ صرف ادب کی تخلیق کے لیے مقصد نہیں ہے، بلکہ ادب کا مقصد ہے اس کا انسانیت کو فائدہ ہونا چاہیے، ادب برائے انسانیت ہونا چاہیے، ادب برائے زندگی ہونا چاہیے، اس کا زندگی سے کوئی تعلق ہونا چاہیے، کوئی ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ ایسا ادب کس کام کا جس سے آپ کتابیں تو بھر دیں لیکن اس سے کسی انسان کو فائدہ نہ پہنچے، اس سے کوئی انسان فائدہ نہ اٹھائے۔ تو کہتے تھے اپنے خیال میں وہ لوگ بھی جنہیں لوگ مسلمان نیچری کہتے تھے اور اپنے خیال میں بد مذہب اور بد عقیدہ، کہ یہ تو اپنے عقیدے سے پھر گئے ہیں، یہ تو بد مذہب ہیں، یہ ایسے ہیں، اور فوری طور پہ جو ہے وہ لوگ ان کے بارے میں مذہبی حوالوں سے سینسٹیو ہو جاتے تھے، تو ان کا اوڑھنا بچھونا بھی مذہب تھا، وہ بھی مذہب کے بغیر ایک قدم نہیں چلتے تھے۔ سر سید تو خیر ان کے مرشد ہی تھے۔ ان کے حلقے کے دوسرے رکن بھی نواب محسن الملک، حالی مشتاق حسین،
مولوی مشتاق حسین شبلی، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ خواہ کچھ ہی لکھتے، تان مذہب ہی پر ٹوٹتی۔ تان ٹوٹنا، ختم ہونا، بات ختم ہونا، یعنی یہ ان کے جتنے سر سید کے دوست ہیں، نواب محسن الملک ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہیں، شبلی ہیں، مولوی مشتاق حسین، چراغ علی، نذیر احمد وغیرہ، یہ جتنے لوگ بھی ہیں، تو یہ کچھ بھی انہوں نے صنف اختیار کی، ادب کی کوئی بھی صنف انہوں نے اختیار کی، لیکن ان کی بات جو ختم ہوتی تھی وہ آ کے مذہب کے حوالے سے، کہ مذہب ان کے نزدیک انتہائی اہم تھا۔ نواب صاحب مرحوم کو ابتدا ہی سے مذہبی لگاؤ تھا۔ پہلے وہ میلاد پڑھتے اور واز کہتے، واز کہنا نصیحت کی بات کسی کو بتانا، میلاد نعت وغیرہ پڑھنا یا نعت پڑھنا یا نصیحت کی بات کرنا ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے، ورنہ اس کے سوا ان کی جتنی تحریریں ہیں وہ یا تو تعلیمی ہیں یا معاشرتی یا علمی، لیکن ان سب کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، اسلام یا مسلمانوں سے ہے، یعنی ان کی صرف ایک تصنیف ہے جو خالصتاً مذہبی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس کے سوا انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ صرف اور صرف یا تعلیمی حوالوں سے ہے یا معاشرے کے حوالے سے ہے یا علمی نقطہ نظر سے انہوں نے کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں اس کا سب کا تعلق، لیکن اس کا کسی نہ کسی طور پر، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ کہیں نہ کہیں تان آ کر مذہب پر ٹوٹتی تھی، تو ان کا بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ علمی ہے، تحریر یا معاشرتی ہے یا تعلیمی ہے، تو کسی نہ کسی اس کا تعلق کسی نہ کسی نہج سے، کسی نہ کسی حوالے سے اسلام یا پھر مسلمانوں سے وہ ثابت ہو جاتا ہے۔ گو وہ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں، لیکن ان کی تحریر میں ادبیت کی شان ضرور پائی جاتی ہے، یعنی ادبی رنگ ان کے ہاں بھی نمایاں ہے۔ اردو کے اعلیٰ درجے کے ادیب نہیں ہیں، کوئی اتنا قابل قدر کارنامہ اردو ادب میں انہوں نے سر انجام نہیں دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان میں ادبی رنگ پایا جاتا ہے۔ روانی، فصاحت، تسلسل بیان ان کے کلام میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے، یعنی زبان و بیان پر ان کو بھی عبور حاصل ہے۔ اگرچہ انگریزی نہیں جانتے تھے لیکن انگریزی کتابیں پڑھوا کر سنتے اور ترجمہ کرا کر مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے مضامین میں مغربی خیالات کی ترجمانی صاف نظر آتی ہے، یعنی انگریزی زبان خود پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو انگریزی ادب کو جاننے کی تھی کہ میں اس کی کیوں اتنی جو ہے وہ دنیا پوری میں تعریف کی جا رہی ہے، کیا اس میں خاص چیز ہے، تو اس کو جاننے اور سمجھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، انگریزی کتابیں پڑھواتے کسی سے، بھئی مجھے پڑھ کر سناؤ اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ بتاؤ، اور اس طرح سے ان کا مطالعہ وہ کرنے کی کوشش کرتے، ان کتابوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو پڑھتے تھے وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو مضامین ہیں ان میں مغربی خیالات کی ترجمانی دکھائی دیتی ہے، کہ مغرب سے وہ متاثر ہوئے ہیں، مغربی ادب جو انہوں نے پڑھا سنا یا ان کے حافظے میں محفوظ ہوا، انہوں نے اس کو اپنے خیالات میں استعمال کیا۔ تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے، مطلب خوش گفتار انسان تھے، خوبصورت گفتگو کرتے تھے، دل چاہتا تھا کہ وہ بولتے رہیں اور ان کو سنا جائے۔ آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی، یعنی ان کی آواز بہت اچھی، اس میں لب و لہجہ بہت نرم اور میٹھا۔ اکثر لوگ جو ان سے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے۔ ذہانت، ذہنی صلاحیت، بہترین ذہن کے مالک تھے، اور لیاقت، قابلیت، کہ ان کے اندر قابلیت بھی تھی اور ذہن بھی اچھا تھا، تعلیمی قابلیت اور ذہنی قابلیت دونوں سے وہ لبریز تھے۔ ان کی خوش بیانی ایسی تھی کہ اکثر اوقات مخالف بھی مان جاتے، یعنی وہ اتنے خوش بیاں انسان تھے کہ ان کی خوش بیانی کی وجہ سے اکثر اوقات جو ہے وہ ان کے مخالفین جو تھے وہ بھی ان سے متاثر ہوتے اور وہ بھی ان کی صلاحیتوں کو تسلیم کرتے۔ دکن میں رہتے رہتے اور بعض امراض کی وجہ سے وہ بھی شدید موسم برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایسے زمانے میں وہ بمبئی چلے آتے، یعنی دکن میں رہتے رہتے اور بعض بیماریوں کی وجہ سے وہ شدید موسم کی شدید گرمی یا شدید سردی کو برداشت نہ کر پاتے، تو پھر اس ٹائم وہ بمبئی چلے آتے۔ بدر الدین طیب جی سر سید احمد خان کے مشن اور علی گڑھ کالج کے بہت مخالف تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیح اور پردرد تقریر کی کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، اور تھوڑی سی دیر میں ان کی دیرینہ مخالفت کو ہمدردی سے بدل دیا اور ایک گراں قدر عطیہ کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ یعنی بدر الدین طیب جو تھے وہ سر سید کے مشن کے خلاف تھے، ان کے کام کے خلاف تھے، اور بہت زیادہ علی گڑھ کالج کے خلاف وہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ صرف ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے سامنے نواب صاحب نے ایسی تقریر کی، فصیح اور
پردرد یعنی ان کا ذکر انہوں نے ایسے کیا، فصاحت سے لبریز، فصاحت والی گفتگو اور دلکش انداز بیاں کے ساتھ اور پردرد انداز میں، کہ ان کا ذکر ایسی ہمدردی سے کیا، درد بھرے انداز میں کیا، ہمدردی کے ساتھ کیا کہ دونوں آپ دیدہ ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کی جو پرانی دشمنی تھی، دیرینہ پرانی دشمنی، وہ ختم ہو گئی اور وہ ہمدردی میں بدل گئی، اور ایک گراں قدر عطیہ انہوں نے کالج کے لیے ان سے وصول کر لیا۔ تو وہ ان کے جتنے بھی ساتھی تھے سر سید کے، ان کا یہ کام تھا کہ انہوں نے علی گڑھ کالج کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کالج تو چندے کے ساتھ ہی قائم ہوا، اور اسی کے اس پہ چندے کی وجہ سے ہی چل رہا تھا۔ تو تمام لوگوں سے وہ چندہ وصول کیا کرتے تھے، اور سر سید کے ساتھیوں کا بھی یہی مشن تھا کہ جتنے صاحب ثروت لوگ ہیں، جتنے دولت مند لوگ ہیں، ان سے چندہ وصول کیا جائے۔